پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو۔ اڈیالہ جیل میں آج میرا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا اور چکی میں نہیں رہ سکے گا۔ میں 21 سے 22 گھنٹے چکی میں رہتا ہوں۔ گرمیوں کے دنوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو کپڑے پہنتا تھا وہ بھی مسلسل گیلے رہتے تھے۔ جیل عملے نے کہا کہ خان صاحب کپڑے بدل لیں، یہ پھٹ جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک سپورٹس مین کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ سپورٹس مین کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤ میں رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ ایک سپورٹس مین اپنے جسم کو ہر طرح کا سٹریس دے کر تیار کرتا ہے، اور میں نے جس طرح کی سخت دماغی اور جسمانی ٹریننگ سے خود کو گزارا ہوا ہے، اس نے مجھے ہر طرح کی سخت جسمانی اور دماغی تکلیف کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور میں کسی دباؤ اور تکلیف سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادارے اور اخلاقیات جب تک تباہ نہیں ہوتے، ملک تباہ نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو جاپان آج ترقی کر کے یہاں نہ پہنچا ہوتا۔ جاپان پر 2 ایٹم بم گرے، 10 سال میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ جاپان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے۔ ایکسٹینشن مافیا ناجائز توسیع لینا چاہتا ہے۔ گینگ آف 3 مافیا اپنی توسیع کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی یحییٰ خان نے اپنی ذاتی طاقت کو بڑھانے کے لیے ملک کی جمہوریت کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ ملک کو اس وقت اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم دنیا بھر میں ذلیل ہوئے۔ ہمارے 90,000 فوجی قیدی بنے اور 50,000 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کئی دہائیوں تک چھپائی گئی۔ کمیشن رپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سبق سیکھو۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ان کا ایک کھلاڑی اور سکندر سلطان راجہ دوسرا کھلاڑی ہے۔ تھرڈ امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہم پر ہونے والے ظلم کو تحفظ دیتا رہا۔ بطور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا فرض تھا کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا۔ ملک میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور فائز عیسیٰ اس سب پر خاموش ہے۔ ہمارے 8 فروری کے کیس کو آج تک قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنا۔ ہم نے متعدد بار قاضی فائز عیسیٰ سے استدعا کی کہ 9 مئی پر کمیشن بنائیں، لیکن آج تک 9 مئی کی تحقیقات کے لیے کمیشن نہیں بنا۔ جس بھی کیس میں پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر صاف اور شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی مخالفت کی، اور جو طاقتیں تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہی تھیں، انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں میں ملوث تھیں، قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ ٹرائل کے بغیر ہمارے لوگ 16 ماہ سے جیلوں میں قید ہیں۔ محمود الرشید اور اعجاز چودھری بیماری کے باوجود جیلوں میں قید ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بھی جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی۔ مغربی طاقتیں فلسطین میں سیز فائر اس لیے نہیں کروا رہی تاکہ فلسطینیوں کو پہلے کرش کیا جا سکے۔ یہ لوگ بھی انتظار کرتے رہے کہ الیکشن سے پہلے ہم کرش ہو جائیں گے، لیکن پھر 8 فروری کا الیکشن آ گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی جماعت الیکشن میں واضح برتری حاصل کرے گی جس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ عوام نے جس طرح 8 فروری کو خاموش انقلاب برپا کیا، اس نے ان کے حوصلے برے طرح پست کیے ہیں۔ آئینی اور قانونی طور پہ جیتی ہوئی پارٹی کو ہی اقتدار ملنا چاہیے تھا، لیکن یہاں الٹا ہمارے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں تحفظ فراہم کیا ہوا ہے۔ آئینی ترامیم قاضی کی توسیع کے لیے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بیکری میں جس نے ذلیل کیا، اس کے بارے میں سامنے آ رہا ہے کہ اسے اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے۔ انسانوں کے معاشرے کو ڈنڈے سے نہیں، اخلاقیات سے چلایا جاتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہم پر کیس بنا دیا گیا، اس پر ابھی تک 20 ارب کا منافع ہو چکا ہے۔ یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ وہ غیر قانونی یا ناجائز پیسہ تھا۔ القادر ٹرسٹ سے
مجھے 1% کا فائدہ ہوا نہ ہونا ہے۔ 350 کنال اراضی القادر ٹرسٹ اور 1000 کنال اراضی نمل یونیورسٹی کی ہے۔ القادر یونیورسٹی کے لیے زمین ملک ریاض نے ٹرسٹ کو عطیہ کی۔ اگر ٹرسٹ نہیں چلتا تو زمین واپس ڈونر کو چلی جاتی ہے۔ 35 سے زائد فلاحی ادارے چلا رہا ہوں۔ شوکت خانم ہسپتال کے لیے ہر سال 10 ارب روپے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کسی بھی فلاحی ادارے سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ نواز شریف اور زرداری 40 سال تک اقتدار میں رہے، انہوں نے کوئی ٹرسٹ کیوں نہیں بنوایا؟ رؤوف حسن 2-3 مرتبہ جیل میں ملنے آئے تھے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ باجوے کے دور سے یہ ہمیں کہتے آئے ہیں کہ نیوٹرل کی بات نہ کرو، جتنا ہم پیچھے ہٹتے ہیں اتنا یہ ہمیں کرش کرتے ہیں۔ یہ پورے ادارے کی نہیں، بادشاہ کی پالیسی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ سے میری کوئی جان پہچان نہیں۔ 30 دن رہ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر ترین جج چیف جسٹس ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کا 3 ماہ پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکیاں ملی ہیں، اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ تو نیوٹرل نظر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔